اے لوگو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے۔ جو تمہیں غریب ہے انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو۔ یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے تمام جن و انس، حیوان، چرند و پرند، نباتات و جمادات اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حضور کی ذات سراپائے رحمت ہے۔ آپ اپنی زندگی میں گھر سے باہر کے معاملات تک اپنوں اور غیروں کے ساتھ، بڑوں اور بچوں کے ساتھ ایک شفیق اور ہمدرد کی حیثیت سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو رحمت سے معمور دل عطا فرمایا تھا، جو کمزوروں کے لیے تڑپ اٹھتا تھا، جو مسکینوں اور یتیموں کی حالت زار پر غم سے بھر جاتا تھا۔ گویا سارے جہاں کا درد نبی رحمت کے دل میں سمٹ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کی چھاپ حیات مبارکہ کے ہر شعبے میں نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ حضور نے اپنی پوری زندگی رحمت، کرم اور مہربانی کا درس دیا۔ آپ کی رحمت اتنی عام ہوئی کہ ہر ذی-روح نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ حضور کی ذات رحمت کے مجسم تھی، جنہوں نے پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بچوں پر رحمت للعالمین کے شفقت کا نظارہ قابل دید تھا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اگر کوئی بچہ آپ کو کھیلتا کودتا نظر آتا تو آپ خوشی سے اس کو لپٹا لیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدو نے حیرت سے کہا، کیا آپ اپنے بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کا جذبہ ختم کر دیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب موسم کا نیا پھل حضور کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل کو ہونٹوں اور آنکھوں سے لگاتے، برکت کی دعا فرماتے، اور پھر وہاں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ پھل عطا فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھ کر لمبی قرات کرنا چاہتا ہوں کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز سن کر اسے مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو پریشانی نہ ہو۔ حضور بچوں کو بڑی محبت سے گود میں لیا کرتے۔ کبھی بچے آپ کے کپڑے بھی خراب کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری نہ ہوتی۔ غرض کہ آج سے 1400 سال قبل رحمت للعالمین نے ایسے وقت میں بچوں کو اللہ کی رحمت اور آرام کا ذریعہ قرار دیا جب ناک اونچی کرنے کے لیے بچوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا۔ حضور نے بچوں کو سینے سے لگا کر انہیں معاشرہ میں ایسا مقام دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ حضور نے خادموں اور نوکروں کا بھی خیال رکھا۔ فرمایا، یہ خادم تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ نے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ حضور نے خادموں اور نوکروں کے متعلق فرمایا، جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، انہیں وہ لباس پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو، اس کی طاقت و ہمت سے زیادہ اس سے کام نہ لو۔ اگر تمہارا نوکر تمہارے لیے کھانا بنا کر لائے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، اس کھانے میں سے اسے کچھ دو، اس لیے کہ آگ کی تپش اور دھوئیں کی تکلیف تو اس نے ہی برداشت کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن میں میدان عرفات کے اندر ایک خطبہ دیا جس میں انسانیت کے لیے ایک عالمگیر پیغام تھا۔ اس خطبے میں حضور نے خاص طور پر انسانیت کے کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے آواز بلند کی۔ یہ خطبہ حضور نے اس وقت دیا جب دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں یعنی روما، قسطنطنیہ
ایران و مصر میں امیر طبقہ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور دوسرا طبقہ کمزور غلام اور لونڈیوں کا تھا جن کی حالت نہایت ہی خستہ اور بدحال تھی۔ رسول اللہ نے اس کمزور طبقے کو مضبوط بنانے کے لیے انسانیت کو پیغام دیا اور فرمایا، اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور انہیں وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ غلاموں کو ملنے والی عزت اور مرتبے کی سب سے عمدہ مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مکہ میں امیہ بن خلف کے اونٹوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور دن بھر کی مشقت اور محنت کے بعد بھی انہیں تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور معمولی قسم کے کھانے سے زیادہ کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ کی شفقت کی نظر حضرت بلال پر پڑی تو بلال مدینہ کے مؤذن اول بن گئے، غزوات میں علم کو بلند کیا اور فتح مکہ کے دن حضور نے بلال حبشی کو بیت اللہ کی چھت سے اذان حق کی صدا بلند کرنے کو کہا، اور اس طرح غلاموں کو لے کر روایتی سوچ اور خیالات کو پاؤں تلے رون ڈالا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو معاشرے میں عزت دی اور عورتوں کے ساتھ بھی رحم اور حسن سلوک کی تلقین کی۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ یہ عورتیں تمہاری نگرانی میں ہیں۔ ایک مرتبہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی لڑکی کی صحیح سرپرستی کی اور اس کی اچھی تربیت کی تو یہ لڑکی قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار ہونے لگی تو حضور سواری کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت صفیہ حضور کے گھٹنوں کے اوپر پاؤں رکھ کر اونٹنی پر سوار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو حضور بہت خوش ہوتے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر ان کا بہت احترام کرتے، فرماتے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے بیواؤں سے نکاح کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیواؤں کو تنہا نہ چھوڑو بلکہ انہیں بھی اپنے معاشرے میں عزت بخشو۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بیٹی کی ولادت پر غصے سے لال پیلے ہو جاتے، بہت سو نے تو زندہ بچیوں کو دفن کر دیا۔ لہذا ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ سنایا کہ میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی تھی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو میں اسے بلاتا اور وہ خوشی خوشی میرے پاس آ جاتی۔ میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اسے گھر سے دور ایک کنویں کے قریب لے گیا اور اس کنویں میں اسے دھکا دے کر اسے گرا دیا۔ وہ مجھے ابا جان کہتی رہی۔ یہ سن کر حضور کا سینہ چھلنی ہو گیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ نبی رحمت اپنی ننھی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ حضور کو کسی نے تحفے میں ایک قیمتی ہار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ ہار اسے دوں گا جو مجھے بہت پیاری ہے، اور پھر آپ نے اسے حضرت امامہ کے گلے میں پہنا دیا۔ رسول اللہ کو یتیموں سے بھی بڑی ہمدردی تھی۔ آپ فرماتے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ اپنے دونوں انگلیوں کو قریب لے آتے۔ حضور پاک کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ بے زبان جانور بھی حضور کی رحمت سے مستفید ہوتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ موجود تھا۔ حضور کو دیکھ کر اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دریافت کیا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے کہا، یہ اونٹ میرا ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے
जिसने तुम्हें इस जानवर का मालिक बनाया है। इस ऊंट ने मुझे तुम्हारी शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इससे ज्यादा काम लेते हो। हुजूर ने उस नौजवान को नसीहत की कि इसे पूरी खुराक दिया करो और काम भी मुनासिब लिया करो। नबी रहमत ने एक मर्तबा एक शख्स को देखा जो भेड़ का दूध दो रहा था। हुजूर ने उससे फरमाया, ए फुलां, जब तुम दूध निकालो तो उसके बच्चों के लिए भी छोड़ दो, ये जानवरों के साथ सबसे बड़ी नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों और उन लोगों के साथ भी रहम का मामला किया जिन्होंने हुजूर को सख्त तकलीफें पहुंचाई थी। ग़ज़वा हुनैन में हुजूर के हुक्म से 6000 कैदियों को रिहा किया गया, यहाँ तक कि आपने उन्हें पहनने के लिए लिबास भी अता फरमाया। हातिम ताई की बेटी जब गिरफ्तार होकर आई तो हुजूर ने उसे इज्जत के साथ मस्जिद के एक गोशे में बिठाया और फरमाया कि कोई तुम्हारे शहर का आ जाए तो उसके साथ तुम्हें रुखसत कर दूंगा। जिन कुफ्फार कुरैश ने हुजूर पर सख्त जुल्म सितम ढाए थे, फतह मक्का के बाद हुजूर पाक ने उन सब को माफ कर दिया। अगर आप चाहते तो उन लोगों से चुन चुनकर बदला लिया जा सकता था, लेकिन नबी रहमत ने अपने तमाम माजी के मसाइब और तकलीफ़ों को भूलकर उन्हें दरगुजर कर दिया और फरमाया, आज का दिन रहमत का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी रहमत और मेहरबानी से मुतासिर होकर उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नज़र डालते हैं तो ये हकीकत हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो जाती है कि हुजूर इंसानियत के लिए सबसे अजीम रहमत है। आपने अंधेरों में डूबी हुई दुनिया को नूर हिदायत से मुनव्वर किया। आपने जुल्म जबर में फंसी इंसानियत को अदल इंसाफ और रहमत व शफकत का सहारा दिया। आपने नफरतों में झुलसती दुनिया को मोहब्बत और रवादारी और अखवत का पैगाम दिया। हुजूर की सीरत और तालीमात कमज़ोर के लिए सहारा है और जिसने भी इसे मजबूती से थामा उसके लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत व वक़ार हासिल होगी।